بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی التعریفات معرف شیء ما يحمل علیہ لإفادة تصوره وعلى أربعة أقسام الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص فالتعریف إن كان بالجنس القريب والفصل القريب يسمى حدا تاما كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق وإن كان بالجنس البعيد والفصل القريب أو به وحده يسمى حدا ناقصا وإن كان بالجنس القريب والخاصة يسمى رسما تاما وإن كان بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وحدها يسمى رسما ناقصا مثال الحد الناقص تعريف الإنسان بالجسم الناطق أو بالناطق فقط ومثال الرسم التام تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك ومثال الرسم الناقص تعريفه بالجسم الضاحك أو بالضاحك وحده ولا دخل في التعريفات للعجز العام لأنه لا يفيد التمييز. فاصل التعريف قد يكون حقيقيا كما ذكرنا وقد يكون لفظيا وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ قولهم سودانة نبض والغضنفر الأسد وهاهنا قد تم بعض التصورات عن القول الشارحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطقی کا اصل مقصود دو باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک قول شارح، نمبر دو حجت. قول شارح کا سمجھنا چاند تمہیدی مقدمات پر موقوف تھا. ان سے فارغ ہونے کے بعد فصل فی التعریفات سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول شارح کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کم از کم 7 فائدوں کا جاننا ضروری ہے. فائدہ نمبر 1، قول شارح کے 5 نام ہیں. نمبر 1 قول شارح، نمبر 2 حد، نمبر 3 رسم، نمبر 4 تعریف، نمبر 5 معرف. اسی طرح جس کی تعریف کی جائے اس کے بھی 5 نام ہیں. نمبر 1 مقول علی الشارح، نمبر 2 محدود، نمبر 3 مرسوم، نمبر 4 ذو التعریف، نمبر 5 معرف. نمبر 5 معرف. فائدہ نمبر 2، تعریف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 تعریف حقیقی، نمبر 2 تعریف لفظی. تعریف حقیقی کی تعریف حقیقی وہ تعریف ہے جو شے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرے اور اس کو جمی ما سوا سے جدا کر دے. جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے. اب حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت بھی ہے اور اس کو جمی ما سوا سے جدا بھی کرتی ہے. تعریف لفظی کی تعریف غیر مشہور لفظ کی مشہور لفظ کے ساتھ تعریف کرنا تعریف لفظی کہلاتا ہے. جیسے سعدانۃ کی تعریف نبتن کے ذریعے کرنا، اور اسی طرح غضنفر کی تعریف اسد کے ذریعے کرنا. اب سعدانۃ یہ غیر سعدانۃ اور نابتن ان دونوں کا معنی بوٹی ہے. ان دونوں کا معنی بوٹی ہے، لیکن سعدانہ یہ غیر مشہور لفظ ہے اور نبتن یہ مشہور لفظ ہے. اس لیے سعدانہ کی نبتن کے ذریعے تعریف کرنا تعریف لفظی ہے. غضنفر اور اسد ان دونوں کا معنی شیر ہے، لیکن غضنفر غیر مشہور لفظ ہے اور اسد یہ مشہور لفظ ہے. اس لیے اسد کے ذریعے غضنفر کی تعریف کرنا تعریف لفظی ہے. اچھا، اس میں لفظ جو آیا ہے نا سعدانہ، یہ سعدانہ شرح تہذیب کے صفحہ نمبر 23 کے حاشیہ نمبر 6 پر محشی نے بضم سین کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ سعدانہ نہیں ہے، سعدانۃ ہے.
فائدہ نمبر 3، فائدہ نمبر تعریف حقیقی سے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اطلاع عن الذاتیات، یعنی کسی شے کی حقیقت و ماہیت اور ذات پر مطلع ہونا۔ نمبر 2 امتیاز عن جمیع ما عدا، یعنی کسی شے کو جمیع ما سوا سے جدا کرنا۔ اگر تعریف مکمل ذاتیات کے ساتھ ہو یعنی حد تام ہو تو اس سے دونوں مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، اطلاع علی الذاتیات بھی حاصل ہو جاتی ہے اور امتیاز عن جمیع ما عدا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر تعریف نامکمل ذاتیات کے ساتھ ہو یا ارضیات کے ساتھ ہو تو اس وقت صرف امتیاز عن جمیع ما عدا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اطلاع علی الذاتیات کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اطلاع علی الذاتیات کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فائدہ نمبر 4 کلیات 5 میں سے تعریف صرف جنس، خاصہ لازم اور فصل کے ذریعے کی جاتی ہے، نوع، خاصہ مفارق اور عرض عام کے ذریعے نہیں کی جاتی۔ نوع کے ذریعے تو اس لیے تعریف نہیں کرتے کیونکہ نوع خود معرف ہوتی ہے یعنی اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور خاصہ مفارق کے ذریعے اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ یہ اپنی ماہیت کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ جدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ امتیاز عن جمیع ما عدا کا فائدہ نہیں دیتا۔ اور ذاتی کی قسم نہ ہونے کی وجہ سے اطلاع ذاتیات کا فائدہ بھی نہیں دیتا، اور عرض عام کے ذریعے تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے دونوں مقصد حاصل نہیں ہوتے۔ ذاتی کی قسم نہ ہونے کی وجہ سے اطلاع علی الذاتیات کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور مختلف چونکہ یہ مختلف حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے اس لیے امتیاز عن جمیع ما عدا کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ فائدہ نمبر 5 معرف اور معرف میں سے معرف کا معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونا ضروری ہے۔ معرف کا معرف سے، معرف تعریف کو کہتے ہیں، معرف کا معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مشکل لفظ کے ذریعے آسان لفظ کی تعریف کی جائے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ تعریف اصل میں معرف کی پہچان کرواتی ہے اور مشکل لفظ کے ذریعے تعریف کرنے سے یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 6 معرف اور معرف کے درمیان نسبت تساوی ہونی چاہیے۔ معرف سے اعم، اخص یا مباین نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس چیز پر معرف سچا آئے اس پر معرف بھی سچا آئے، اور جس چیز پر معرف سچا نہ آئے اس پر معرف بھی سچا نہ آئے۔ جیسے انسان کی طرح حیوان ناطق ہے نا، تو اب حیوان ناطق جس چیز پر سچا آتا ہے اس پر انسان سچا آتا ہے، اور حیوان ناطق جس چیز پر سچا نہیں آتا اس پر بھی سچا نہیں آتا۔ فائدہ نمبر 7
تعریف میں مشترک مرادف اور مجاز الفاظ کا ذکر کرنا درست نہیں ہوتا. پھر تعریف واضح نہیں نہ ہوتی. مشترک مرادف اور مجاز الفاظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا. اب تعریف، معرف کی تعریف ہو گئی. اور یہ فصل فی التعریفات ہے نا، تو معرف اور تعریف ایک ہی چیز ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے معرف کی تعریف کرتے ہیں. معرف کی تعریف کرتے ہیں. کسی شے کا معرف وہ چیز ہوتا ہے جس پر شے کو محمول کیا جائے تاکہ وہ معرف اس شے کے تصور کا فائدہ دے. تاکہ وہ معرف اس شے کے تصور کا، اونچا بولو، سارا سمجھ لو تعریف بھائی. معرف کی تعریف، کسی شے کا معرف وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہوتا ہے، جو شے پر ہے تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے. تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے. پھر معرف یعنی تعریف کی 4 قسمیں ہیں. معرف یعنی تعریف کی، اور معرف یعنی تعریف کی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. اب ان کی وجہ سر دیکھ لو بھائی. معرف یا تعریف 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. وہ فصل قریب پر مشتمل ہوگا یا خاصہ پر مشتمل ہوگا. بصورت اول حد ہے، بصورت ثانی رسم ہے. پھر حد 3 حال سے خالی نہیں ہوگی. یا تو وہ جنس قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہوگی، یا جنس بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہوگی، یا فقط فصل قریب پر مشتمل ہوگی. بصورت اول حد تام، کیا بصورت اول ہے، اور بصورت ثانی اور ثالث حد ناقص ہے. اسی طرح رسم بھی 3 حال سے خالی نہیں ہوگی کہ وہ جنس قریب اور خاصہ پر مشتمل ہوگی، یا جنس بعید اور خاصہ پر مشتمل ہوگی، یا فقط خاصہ پر مشتمل ہوگی. بصورت اول رسم تام، بصورت ثانی اور ثالث رسم ناقص. اب وجہ اثر کی صورت میں تو ان کو بیان کر دیا ہے. مزید توضیح کے لیے ان کے ہر ایک کی الگ الگ تعریفات کو بھی بیان کر دیتے ہیں. حد تام کی تعریف، حد تام وہ معرف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہو. یعنی حد تام وہ معرف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ کیا جائے. جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے، حیوان ناطق انسان کے لیے. اب حیوان جنس قریب ہے اور ناطق جنس فصل قریب ہے. جنس بعید بھی پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہو اور فصل قریب بھی پیچھے پڑھ چکے ہو. تو اب یہ تعریف جنس قریب اور فصل بعید کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس لیے اس تعریف کو حد تام کہیں گے. اس تعریف کو حد ناقص کی تعریف. حد ناقص وہ معرف ہے جو جنس بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہو. جو اونچا بولو، جو جنس بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہو، یا صرف فصل قریب پر مشتمل ہو. جیسے انسان کی تعریف صرف انسان کی تعریف جس میں ناطق کے ساتھ، یا صرف ناطق کے ساتھ، یا صرف تو ناطق فصل قریب ہے. اور جس میں ناطق میں جسم نامی ہے نا، تو اب جسم نامی یہ ہے جنس بعید، اور جنس قریب حیوان ہے، اور یہ کیا ہے، جنس بعید. اور ناطق کیا ہے، فصل قریب ہے. تو اب یہ تعریف جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ ہے، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ ہے. اس لیے اس تعریف کو کیا کہیں گے، حد ناقص. رسم تام کی تعریف. رسم تام وہ معرف ہے جو جنس قریب یا اور خاصہ پر مشتمل ہو. جنس قریب اور جیسے حیوان ضاحک انسان کے لیے، انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ کرنا. انسان کی تعریف ہے حیوان ضاحک کے ساتھ کرنا. اب حیوان
یہ جن سے قریب ہے کہ جن سے بعید ہے؟ اس مثال میں حیوان بھی ہے، ضاحک بھی ہے۔ حیوان یہ جن سے قریب ہے جن سے بعید ہے، حیوان جن سے قریب ہے، اور ضاحک یہ فصل نہیں ہے، یہ خاصہ ہے، اور ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اس لیے یہ حیوان ضاحک کے ساتھ جو تعریف کی جا رہی ہے انسان کی، یہ رسم تام ہے۔ رسم ناقص کی تعریف، رسم ناقص وہ معرف ہے جو جن سے بعید اور خاصہ پر مشتمل ہو یا فقط خاصہ پر مشتمل ہو، جیسے جسم ضاحک یا اکیلے ضاحک کے ساتھ انسان کی تعریف کرنا، جسم ضاحک یا اکیلے ضاحک کے ساتھ انسان کی تعریف کرنا۔ اب جسم یہ کیا ہے بھائی؟ جن سے بعید ہے، اور ضاحک یہ کیا ہے؟ اونچا بولو، یہ خاصہ ہے، اور ضاحک یہ کیا ہے؟ یہ بھی خاصہ ہے۔ تو اب اگر تعریف جن سے بعید اور خاصہ پر مشتمل ہو یا صرف خاصہ پر مشتمل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم ناقص۔ اس لیے یہ انسان کی رسم ناقص ہے۔ آگے بھائی یہ بات تو یہاں تک ختم ہوئی، یہ بات حد کی 4 قسمیں مکمل ہو گئی۔ فاصل تعریف کا یکون حقیقی، یعنی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نا تعریف لفظی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں، اور یہ وضاحت ما قبل میں گزر چکی ہے، یہ وضاحت فائدہ نمبر 2 میں گزر چکی ہے، یہاں اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو بھائی ترجمہ، یہ ایسی فصل ہے جو تعریفات میں ثابت ہونے والی ہے۔ معرف الشے، شے کا معرف وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس شے پر محمول کیا جاتا ہے، لِفَادَةِ تصور ہی، اس شے کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، شے کا تصور کا فائدہ وَهُوَ عَلَىٰ 4 اقسام، اور وہ 4 قسموں پر ہے، یعنی حد تام اور حد ناقص اور رسم تام اور رسم ناقص۔ پس تعریف اگر وہ جن سے قریب اور فصل قریب کے ساتھ ہو تو اس کا حد تام نام رکھا جاتا ہے، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ، اور اگر تعریف جن سے بعید اور فصل قریب کے ساتھ ہو، جن سے قریب اور جن سے بعید اور فصل قریب کے ساتھ ہو، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ ہو، اکیلی فصل اب ہی میں ہی ضمیر کا مرجع فصل قریب، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ اس کا حد ناقص نام رکھا جاتا ہے۔ اور اگر تعریف جن سے قریب اور خاصہ کے ساتھ ہو تو اس کا رسم تام نام رکھا جاتا ہے، اور اگر تعریف جن سے بعید اور خاصہ یا اکیلے خاصہ کے ساتھ ہو تو اس کا رسم ناقص نام رکھا جاتا ہے۔ مثال الحد ناقص، حد ناقص کی مثال تعریف الانسان بالجسم ناطق، انسان کی تعریف جسم ناطق کے ساتھ یا صرف ناطق کے ساتھ کرنا۔ وہ مثال رسم تام، رسم تام کی مثال تعریف الانسان بالحیوان الضاحک، انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ کرنا۔ وہ مثال رسم ناقص، رسم ناقص کی مثال انسان کی تعریف جسم ضاحک یا اکیلے ضاحک کے ساتھ کرنا۔ لا داخل فی التعریفات للعرض العام لانه لا يفيد التمييز، یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب بھی ہو سکتی ہے بھائی، چونکہ یہاں پر متن میں تو کوئی فائدہ بیان نہیں کیا گیا نا، ہم نے جو فائدہ نمبر 2 بیان کیا، فائدہ نمبر 2 بیان کیا، 3 فائدہ نمبر 4 بیان کیا، تو فائدہ نمبر 4 میں اس اعتراض کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ اعتراض کیا ہے نا بھائی، باقی کے ساتھ کلیات خمسہ میں سے باقی کے ساتھ تو آپ تعریف کرتے ہیں، تو آپ اس کے عرض عام کے ذریعے تعریف کیوں نہیں کرتے؟ عرض عام کے ذریعے تعریف ہے، حالانکہ ہم تو خاصہ مفارق کے نہیں کرتے، لیکن چونکہ خاصہ کے ذریعے اس کی ایک قسم کے ذریعے ہو جاتی ہے نا، اس لیے اس کا نام تو معترض نے نہیں لیا نا، آپ عرض عام کے ذریعے تعریف نہیں کرتے، تو اس کا جواب ماقبل میں گزر چکا ہے، کیوں نہیں کرتے کہ تعریف کے 2 مقصد ہوتے ہیں، نمبر 1 اطلاع ذاتیات، نمبر 2 امتیاز جمیع مادہ، ذاتی کی قسم نہ ہونے کی وجہ سے عرض عام اطلاع ذاتیات کا فائدہ نہیں دیتا، اور چونکہ یہ مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولا جاتا ہے، اس لیے امتیاز جمیع مادہ کا فائدہ بھی نہیں دیتا، اس لیے کہہ دیا لا دخل فی التعریفات، اور تعریف للعرض العام کہ عرض عام کا تعریفات میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ بے شک وہ تمییز کا فائدہ نہیں دیتا۔ فاصل، یہ فاصل ہے،
التعریف و قد یکون حقیقی تعریف کبھی حقیقی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا. یہ جو پہلے تعریف کیا تھا نا فصلوں پہ تعریفات میں، تو یہ وہ تعریف حقیقی والی بات ہی ہے. وقد یکون لفظی، اور تحقیق کبھی وہ تعریف لفظی ہوتی ہے. اور تعریف لفظی وہ ہے جس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا ارادہ کیا جائے، وہی ہوگی غیر مشہور لفظ کے مشہور لفظ کے ساتھ. جیسے ان کا قول سعدانۃ نبتن، سعدانۃ، سعدان یہ بوٹی ہے. اب یہ شرح تہذیب کے حاشیے کے مطابق تو سعدانۃ ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے، لیکن معجم لغت العربیہ یہ کتاب ہے لغت کی، عربی میں ہے، تمام لغتوں کو اس نے جمع کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ سعدان یہ جمع ہے اور سعدانۃن یہ واحد ہے. یہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور سعدان اس کا معنی بوٹی ہوتا ہے، تو پھر یہ واحد اس کا معنی بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معنی بھی بوٹی ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے بعض محققین حضرات جو ہیں وہ سعدانۃن بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے جو مفہوم میں پڑھا ہے وہ شرح تہذیب کے حاشیے کی مدد سے پڑھا ہے. جیسے ان کا قول ہے سعدانۃ نبتن، سعدانہ بوٹی ہے اور غضنفر شیر ہے. اور یہاں تحقیق تصورات کی بات سے مکمل ہو گئی، تصورات یعنی قول شارع کی بات سے مکمل ہو گئی.